الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال قبل أن تشتغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. رواه ابن ماجہ. معزز علماء کرام، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور عزیز طلباء، آج کی یہ مجلس محتاج تعارف نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ آج کی رات شب برات ہے اور اس کی اتنے فضائل ہے، اس کی اتنی برکتیں ہیں. یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کا یہاں پر تشریف لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرات اس رات کے فضائل کو جانتے ہیں. اور واقعتاً میں دیکھ رہا ہوں 60 سال سے یہاں پر کہ لوگوں کے جو دل ہے اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ قبول کرنے کا جذبہ ہے. الحمدللہ. اس کو ایک ادنا سی مثال میں آپ کو دوں کہ 3-4 دن پہلے ایک بوڑھی عورت نے یہ کہلوایا کہ میں منڈے کو مسجد میں حلوہ بھیجنا چاہتا. میں نے کہا کہ میں ٹیوزڈے کو بھیجنا. میں نے یہ کہا. میں سوچ رہا تھا کہ سامنے سے کیا جواب آتا ہے. تو بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر. اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا. اس کا یہ مطلب کہ زمین بڑی زرخیز ہے. جتنی رہنمائی کریں گے اور جتنا بتائیں گے وہ اگے گا. ماشاءاللہ 20 آدمیوں نے افطاری کی. مجھے بھی اتنی خوشی بھی ہو رہی تھی کہ دیکھو الحمدللہ آج لوگ روزے رکھ رہے، گھروں میں عورتیں روزہ رکھ رہے، نفل روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے اور دین کے اور شعبوں کے اندر بھی مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا. میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، اس مبارک رات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ عبادت کرنا ہے، لیکن میں ایک بات آج بہت کھل کے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ آج وعدہ اللہ سے کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا رخ اب بدلے. ہم اپنی زندگی کو چینج کرنے کے فیصلے سے اٹھنا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے لوگوں سے فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگوں، توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو. موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو. اب موت کا کوئی وقت تو کسی کو معلوم ہے نہیں کہ کب آئے گی. یعنی ہر وقت توبہ کرتے رہو. سونے سے پہلے بھی اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، پتہ نہیں صبح ہوتی ہے یا نہیں. روزانہ استغفار و توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہو. توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا،
موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو. وبادروا بالاعمال قبل ان تشتغلوا، اور نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، جلدی کرو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ، تم بیزی ہو جاؤ، اس سے پہلے پہلے نیکیوں کی طرف قدم بڑھاؤ. بادروا، جلدی کرو. آج سننے میں آ رہا ہے کہ 33 سال کا آدمی کورونا میں چلا گیا. گھر کے 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی یو کے اندر ایسے ایسے واقعات پیش آئے. لوگ اٹھتے جا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ مشغول ہونے سے پہلے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو. وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، تمہارے درمیان اور تمہارے رب کے درمیان جو جوڑنے کی چیز ہے، جو چیز ہے تمہارا رب کا جو اللہ کے ساتھ ہے، جو کنیکشن میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول فرماتے کہ اس کو جوڑو. اب سوال ہوتا ہے کیسے جوڑیں گے؟ فرمایا بِذِكْرِكُمْ، بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ، اپنے رب کا بکثرت ذکر کر کے اللہ کو خوب یاد کرو. اور میرے بھائیوں، کوئی ضروری نہیں ہے تسبیح پکڑنا کہ تسبیح کے ذریعے ہی آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. اللہ سے دل دل میں باتیں کرو، دل دل میں اللہ سے بات کرو. انسان کو تو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی اس سے میں بات کر رہا، اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ اپنے بستر سے لیتے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں. گاڑی چلا رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ میں چھوٹا سا 6 فٹ کا آدمی اور اتنی بڑی گاڑی میں چلا رہا ہوں، یہ تیری تو طاقت ہے. یہ اللہ سے بات کرو. بکثرت ذکرکم، اللہ کا ذکر کر کے بہت زیادہ ذکر کرو. اور وکثرت الصدقۃ فی السر والعلانیہ، اور بہت زیادہ صدقہ دو، چپکے چپکے بھی اور کھلے کھلے بھی، اوپنلی بھی دو اور سیکریٹلی بھی صدقہ کرو. یہ سارے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. تو ہوگا کیا؟ ایک تو فرمایا کہ توبہ کرو، ایک دوسری بات آپ نے فرمائی کہ نیکیوں میں جلدی کرو، تیسری بات فرمائی کہ اپنے رب کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو جوڑو اچھی طرح. تو فرمایا کہ ترزقوا وتنصروا وتجبروا، یہ تم کرو گے تو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری روزی میں برکت ہوگی، کہاں سے آ رہا ہے پتہ نہیں چلے گا. وتنصروا، تمہاری مددیں ہوں گی اللہ کی طرف سے. وتجبروا، تمہاری ریکوری کی جائے گی، انجبار کیا جائے گا، جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دے. اب ہمیں کہاں لینے کی ضرورت ہے؟ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اسلام کسی سے لینے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام دینے کے لیے آیا ہے، اسلام دینے کے لیے آیا ہے. میرے بھائیو، اتنی مبارک رات، ہم اللہ سے وعدہ کریں، عہد کریں کہ آج کے بعد اپنی زندگی کو بدل کر یہ اپنے دل میں جو نفس اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو سمجھائیے کہ تیری حقیقت ہے کیا، تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے. کتنی دفعہ ٹوائلٹ تو جاتا ہے، تیرے اندر کتنی گندگی بڑی ہوئی ہے، اور تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. بڑا تو اللہ ہے، بڑائی تو اسی کے لائق ہے. اپنے آپ کو میرے عزیزو بالکل معمولی سمجھے اللہ کے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ایسا پاور ہے. یہ حالات دنیا میں ایسے آ رہے ہیں میرے بھائیوں، کس کے ساتھ کیا ہو، اسی لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو. اس مبارک رات کے اندر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور جہاں دنیا مانگو آخرت بھی مانگو گے، اچھی موت بھی مانگو، ایمان والی موت، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگو. اس دن بھی میں نے وہاں ماسٹر صاحب کے بیٹوں کے عقیقے میں کہا تھا، متقیوں کے امام بننے کی دعا بتائی. کیا متقیوں کا امام؟ اسلام کے اندر جو دینی درجات ہے، اسٹیٹس ہے، اس کو ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی،
ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری اولاد میں سے، یعنی میں تو امام رہوں گا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ معاملہ، میرا عہد ظالموں کو نہیں ملے گا، جو ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا اس کو یہ درجہ نہیں ملے گا۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ وجعلنا، اے اللہ ہمیں بنا متقیوں کا امام۔ عہدہ مانگنا دنیاوی اعتبار سے منع، دنیاوی اعتبار سے عہدہ مانگنا منع، لیکن دینی عہدہ مانگنا حکم ہے ہم کو کہ مانگو اللہ سے کہ اللہ میری نسل میں علماء صلحاء پیدا فرما، متقیوں کے امام پیدا فرما۔ میرے بھائیوں، یہ مبارک رات ہے، اس میں مانگے اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا بھی اور اپنی آخرت، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے، ایمان کی سلامتی مانگے۔ میرے بھائیوں، قدم قدم سے ایسے ایسے حالات ہیں، دنیا کے اندر ایسی ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہے کہ آدمی کا ایمان باقی رہنا مشکل ہے۔ یہ محنت مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر ہمیں محنت کرنی ہے کہ ان کا ایمان سلامت رہ جائے، ورنہ دنیا نے تو اپنے سارے ہتھیار استعمال کر لیے ہیں۔ پوری دنیا کو اگر کسی مذہب سے پرابلم ہے تو اسلام سے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور اس کی تعلیمات اتنی سادہ ہے، بہت سادہ ہے۔ میرے بھائی، اسلام کو ہمیں اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، ہمیں نمونہ بننا ہے اسلام کے خاطر۔ باقی اللہ کی ذات، دیکھو یہ مت سوچو کہ میں تو بہت بڑا گنہگار، مجھ سے یہ، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کی توبہ قبول کر چکا ہے، اور یقیناً ایسے ڈاکو ولیوں کے بھی سردار بن گئے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ہارون رشید فرماتے تھے کہ علم میں نے امام مالک جیسا کسی کو نہیں دیکھا، اور تقویٰ اور طہارت میں فضیل بن عیاض جیسا نہیں دیکھا۔ وہ کون تھے؟ فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ان کی توبہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ ایک لڑکی پر عاشق ہو گئے، عشق ہو گیا، محبت ہو گئی۔ اس لڑکی سے ملاقات کا کوئی موقع لگ نہیں رہا تھا، اس لیے ایک دن دیوار سے چھلانگ لگائی، کسی نے آواز دی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے سامنے خشوع اختیار کریں، ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے؟ کبھی وہ ٹائم نہیں آیا۔ وہ لوگ بھی ایسے تھے، اچھے خاندان کے تھے، یہ ہمارے شیخ میں لکھا ہے اقوال سلف کے اندر کہ وہ بہت اچھے خاندان کے تھے، لیکن ایسے دوستوں کے اندر ایسا ماحول مل گیا جس سے ڈاکو بن گئے۔ جب یہ آیت سنی تو سوچا کہ اب مجھے اپنا کچھ حالات کا جائزہ لینا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ تو ایک جنگل کے اندر جا کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ کیا کروں۔ وہاں پہ ایک قافلہ بیٹھا ہوا، وہ آپس میں مشورہ کر رہے کہ کیسا ابھی ہم نکل جائیں یا صبح میں نکلیں۔ تو کسی نے کہا کہ ابھی نہیں نکلیں گے ورنہ جو فضیل ہے وہ بہت بڑا ڈاکو ہے، وہ یہیں پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیا، کہا اچھا لوگ مجھ سے اتنا ڈر رہے ہیں، میری وجہ سے اللہ کی مخلوق اتنی پریشان ہے۔ کہا کہ جاؤ میں بھی فضیل، میں اپنا راستہ بدلتا ہوں، کچھ لوگ ڈاکو توبہ کر لی۔ لیکن توبہ بھی میرے عزیزوں کیا کی؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ میں یہ توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میری توبہ اس طرح سے ہوگی کہ کعبہ کے پاس میں رہوں گا، میں کعبہ کا مجاور بن کے رہوں گا۔ میرے بھائیوں، توبہ اللہ تعالیٰ کے اگر ایسے کام کیے ہیں کہ
جس کا تدارک نہیں ہو سکتا تو معافی مانگ لے، گناہ ہو گیا تو اللہ مجھے معاف کر۔ جس کا تدارک ہو سکتا ہے، نمازیں چھوٹی ہے تو کہا کہ قضا کرو، اللہ نے راستہ باقی رکھا ہے، قضائیں کرتے رہو قضا۔ قضائے عمری پڑھتے ہیں لوگ، کوشش کرو۔ اور اگر بندوں کا معاملہ ہے تو بندوں کا معاملہ بہت گہرا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے بندوں کا معاملہ اس طرح سے پورا کیا کہ اپنے گھر میں جتنا ڈاکے تھے جو سامان چرایا تھا سب کو بلا کے ڈاکے دے کے آئے کہ بھائی میں نے تمہارا یہ چھین لیا تھا، میں نے تمہارا یہ ڈاکے میں لوٹ لیا تھا، یہ تمہارا مال ہے، سب کو واپس کر۔ ایک دفعہ اپنے رجسٹر کو کھول رہے تھے، دیکھا کہ ایک یہودی کے 40,000 دینار میں نے چھینے۔ 40,000 اشرفیہ، وہ سونے کی ہوتی ہے، ایک اشرفی بڑی مہنگی ہوتی ہے، سونے کی، گولڈ کی۔ کہا کہ معاملہ تو ٹھیک کرنا ہے کسی طرح سے، بس اس کو راضی کرنا ہے، یہ ایک مسئلہ بتا تھا۔ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس نے کہا کہ بھائی دیکھ، تیرے 40,000 دینار میں نے تجھ سے چھینے تھے فلاں تاریخ کو فلاں جگہ کے اوپر، میرے پاس کچھ ہے نہیں، یا تو مجھے اپنا مزدور بنا لے، مجھ سے کام لے لے، یا یہ کہ مجھے معاف کر۔ کہا معاف تو کیسے کرو، کام کرو ہمارے، مزدوری پہ لگ گئے۔ یہودی نے سوچا کہ آج موقع ہے پرکھنے کا۔ اس نے ایک تھیلی کے اندر بہت ساری مٹی بھری اور کونے میں رکھ دی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو توبہ کر چکا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ جو تھیلی پڑی ہے تو اس کو اٹھا کے لیا۔ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو مسلمان سچی پکی توبہ کر کے اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے تو وہ اگر کسی مٹی کو بھی ہاتھ دے دیتا ہے تو سونا بن جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہ تھیلی پر سے اٹھا کے لائے اور کھولا، 40,000 اشرفیہ اندر تھی، اتنی ہی تھی جتنی چھنی۔ اسی لیے بار بار کہتا ہوں، اگر کسی سے قرضہ لو تو نیت ادا کرنے کی رکھو، خدا ادا کروائے گا، اور اگر تمہاری نیت ادا کرنے کی نہیں ہے قیامت تک نہیں ادا کر سکو۔ اور بھی یاد رکھو، اللہ کے راستے میں چاہے موت آئی ہو لیکن قرضہ ہے تو معاف نہیں ہوگا، یہ قرضہ معاف نہیں ہوگا، یاد رکھ لو۔ آپس کے معاملات کو صحیح کر لو، صحیح کر لو آپس میں۔ جب دیکھا کہ 40,000 اشرفیہ نکلی تو یہودی نے کہا کہ بھائی میں تو تمہیں تمہارے مذہب کو تیز کر رہا تھا کہ میں نے پڑھا تھا وہ صحیح تھا کہ غلط، لیکن صحیح پڑھا، چلو میرے سامنے آپ اسلام پیش کرو۔ وہ یہودی اور اس کے ساتھ دیون کی آدمی اس سال اسلام میں داخل۔ یہ تھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ایک زمانے کے ڈاکو تھے، لیکن وقت کیا آیا، ہارون رشید حج کے اندر ہے، بیت اللہ کے حج میں گئے ہوئے، مینا کی پہلی رات ہے، 5 رات مینا میں رہنی پڑتی ہے، جو حاجی لوگ جانتے ہیں۔ مینا کے پہلی رات سے اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، اور ان کا جو وزیر تھا یا ان کا ذاتی فضل ابن ربی وہ بھی ساتھ میں تھا۔ رات کو دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے۔ فضل ابن ربی نے کہا کہ اب میں اجازت لیتا ہوں، میں بھی کچھ آرام کروں اپنے خیمے میں۔ فضل ابن ربی اپنے خیمے میں گیا اور کچھ رات گزری تھی، یہ سو گیا تھا۔ اتنے میں ہارون رشید اپنے خیمے سے نکل کر فضل ابن ربی کو دستک دیتے ہیں، خیمے میں آواز دیتے ہیں۔ وہ آیا، سلام کیا، اور جو اکرام کرنا تھا کیا۔ کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا میرا دل کرتا ہے کسی اللہ والے کی ملاقات کروں، رات کا بڑا وقت گزر چکا ہے۔ وہ اللہ والے میرے عزیز، و دیکھو اس زمانے کے بادشاہ بھی ہوتے تھے، بادشاہ آج تو ہم تھوڑی سی کوئی بات ہمیں کرسی مل جائے تو پھر تو آگے سے باہر، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ہارون رشید بادشاہ کہتے مجھے کسی اللہ والے کی ملاقات میں لے چلو۔ تو کہا ٹھیک ہے، سفیان بن عیینہ کا خیمہ یہیں پر ہے، ہم چلتے۔ وہاں دستک کی آواز کی، کہا کون؟ امیر المومنین آپ کو ملنا چاہتے۔ دوڑتے ہوئے باہر آئے، کہا بتائیے حضرت آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے بلا لیتے، میں آ جاتا۔ کچھ دیر بات ہوئی،
ہارون رشید نے جاتے ہوئے کہا کہ کچھ ضرورت ہو تو کہنا، میرے دل میں اتنا قرضہ ہے، فضل ان کا جتنا قرضہ ہے وہ پورا ادا کرنے کا انتظام کرو، ابو محمد کا جو قرضہ ہے ادا کروا دیں۔ باہر نکل کے تھوڑی دیر چلے تھے تو ہارون رشید نے کہا کہ ابھی دل کو اطمینان نہیں ہوا، کوئی اور دو۔ کہا کہ عبد الرزاق ابن غمام بن نافع الحميري الصنعانی یہیں پر موجود ہے، ان کے پاس ہم جاتے، بہت بڑے محدث ہیں۔ چلو ان کو آواز کی، کہا کہ کون؟ امیر المومنین۔ کہا تشریف لائیے، آپ کے یہاں تقریر کی مجھے بلا لیتے، میں آ جاتا۔ ان سے بھی بات چیت ہوئی دیر تک۔ جاتے ہوئے ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ کے ذمہ میں تو کوئی قرضہ نہیں؟ کہا کہ بہت اتنا قرضہ ہے، کہ ان کا بھی ادا کر دینا۔ فضل سے کہا کہ فضل ابھی بھی میرے دل میں اطمینان نہیں ہوا ہے، کوئی اور آدمی تلاش۔ کہا فضیل ابن عیاض ہے، فلاں جگہ کے ان کا خیمہ ہے، وہیں چلتے۔ کہا اچھا چلو ان کو بھی دیکھ لیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے تو باہر دیکھا کہ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آواز دی، کہا کون؟ کہا امیر المومنین۔ کہا امیر مجھے کسی کی ضرورت نہیں، امیر المومنین کو میرا کیا کام ہے؟ ان کو کہو کہ میرے کام میں ڈسٹرب نہ کریں، میرے اقبال میں مخل نہ ہو۔ فضل نے کہا کہ اولو الامر ہے، امیر المومنین ہے، آپ کو واجب ہے کہ آپ ان کا۔ کہا کہ دیکھو میری طرف سے اجازت نہیں ہے، لیکن حکومت کے بلبوتے اگر زبردستی آنا چاہے تو آ سکتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا اور لائٹ بند کر دی۔ چراغ تھا اس کو، تو وہاں کا لائٹ تھی اس زمانے، جو چراغ تھا اس کو بجھا دیا تاکہ ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اب یہ دونوں بادشاہ اور ساتھ میں جو ہے فضل، یہ دونوں ہاتھ کٹول رہے ہیں کہ فضیل سے ملاقات ہو۔ تو بادشاہ ہارون رشید کا ہاتھ فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر لگ گیا۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کاش یہ نرم نرم ہاتھ جہنم میں نہ جائے، کتنا مبارک ہے یہ ہاتھ، کاش کے خوش نصیب ہے اگر یہ ہاتھ جہنم میں نہ جائے تو کتنا اچھا ہے، نرم نرم۔ فضیل نے کہا کہ کچھ نصیحت فرمائے۔ کہا کہ دیکھو، نہیں انہوں نے کہا ہارون رشید نے کہ فضیل مجھے کچھ نصیحت کرو۔ کہا یاد رکھو تمہارے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ کیا تھے؟ چچا۔ تمہارے ابا حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی مجھے کسی جگہ کا گورنر بنا دیجیے، مجھے کسی جگہ کا حاکم بنا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں نے تمہارے نفس کا تم کو حاکم بنایا ہے، اپنے نفس کا، میں نے تمہارے نفس کا تم کو حاکم بنایا ہے، اس پہ حکومت کرو۔ اور یاد رکھو یہ جو کچھ بھی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، کسی ذمہ داری کو لینا کل قیامت کے دن اس کا بڑا حساب ہوگا۔ حضور نے نہیں دیا اپنے چچا۔ اب یہ ہارون رشید سن رہے ہیں، کہا کہ اور کچھ سنائیے۔ تو عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنائے گئے، خلفائے راشدین میں ان کا بھی نام آتا ہے، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا وہ انصاف تھا میرے عزیزوں کہ بکری اور بھیڑیا ساتھ میں چڑھتے تھے، بکری اور بھیڑیا ساتھ میں چڑھتے تھے۔ ایک دن بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا، اس چرواہے نے کہا کہ بادشاہ کا انتقال ہو۔ کہا کیسے؟ کہا کہ بھیڑیے نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے بکری پر، تاریخ لکھی گئی تو وہی دن تھا بادشاہ کے انتقال کا۔ اثر پڑتا ہے گورنر کا، رعیت کے اوپر اور ساری چیزوں پہ اثر پڑتا ہے، حاکم کا اثر پڑتا ہے تو کہا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے رجا بن حیوہ، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب قریظی رحمہ اللہ کو خط لکھا، بلایا کہ تم لوگ آؤ میرے پاس، مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے۔ مجھے، یہ خلیفہ کا مطلب جانتے ہو سارے مسلمانوں کا بادشاہ، امیر المومنین، کہا کہ مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، تم لوگ مجھے کچھ راستہ بتاؤ۔ رضا ابن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم قیامت میں حساب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر آپ کے جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو اپنے باپ کے برابر سمجھو، آپ کے
برابر کے جتنے ہیں، بڑوں کو اپنے باپ کے برابر، برابر کے لوگوں کو اپنے بھائی کے برابر سمجھو، اور چھوٹوں کو اپنے فرزندوں کی طرح، اور ماں اور بہنوں کو، عورتوں کو اپنی ماں اور بہنوں کی طرح سمجھو۔ اگر اس طرح چلو گے تو پھر تم آخرت میں حساب سے بچ سکتے ہو۔ اور سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تم قیامت میں حساب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر آپ کے اندر یہ حدیث ہونی چاہیے کہ ان لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ آج ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ایسے رہیں اور دوسرے جائے ایسے، بہت بری سوچ ہے۔ خیر، کہا کہ مومن کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، مومن کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ پھر فرمایا فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ہارون سن لے یہ بات، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو آزمائش سمجھا، اور تمہارے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو تم اس کو نعمت سمجھ رہے ہو اور خوشیاں منا رہے ہو، لوٹ رہے ہو، یہ کہا۔ اس کے بعد ہارون رشید نے کہا کہ اور کوئی نصیحت کی، کہا کہ ہارون، یہ تیرا اتنا خوبصورت چہرہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جہنم میں نہ چلے، اس لیے تو اپنا خیال کر، اپنے اوپر رحم کر۔ اور ہارون رشید کے اوپر دقت تاری ہو گئی، رو رہا ہے۔ فضل بن ربیع نے کہا کہ بات امیر المومنین پہ رحم کھائیے، تھوڑا نرمی سے بات کیجیے۔ کہا کہ نہیں، ہارون رشید کو تم جیسوں نے بگاڑا ہے، تم جیسے لوگوں نے ان کو بگاڑا ہے۔ اور ہارون رشید کو اور بھی بہت ساری فضل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی۔ جاتے جاتے ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ کے ذمہ کوئی قرضہ ہے؟ تو کہا ہے۔ کہا کہ کتنا؟ کہا کہ اللہ کا قرضہ ہے میرے اوپر، میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا، تو میں اس کا کیا جواب دے سکوں گا؟ اگر آپ اس کا قرضہ طے کر سکتے ہو تو کرو۔ کہنے میں بندوں کا پوچھ رہا ہوں۔ کہا کہ میری نصیحت آپ کو نہیں سمجھ میں آئی، ابھی میں کب سے کیا کہہ رہا ہوں، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور آپ مجھ سے دنیا والوں کا قرضہ بات کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، میں نے جنات انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نہیں چاہتا، میں کوئی روزی نہیں مانگتا ہوں بندوں سے کہ مجھے کھلائے، میں ان کو کھلاتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائے، اللہ تعالیٰ ہی تو رزاق ہے۔ ہارون رشید نے باہر نکل کے فضل بن ربیع سے کہا کہ یہ آدمی ہے، میں جب کبھی کہوں کسی اللہ والے کے پاس لے چلو تو ایسوں کے پاس لے چلو۔ آج میرے عزیز و اللہ نے معاف فرمائے، ہمارا ایک پورے اس عالم کا ایک ماحول جو بھی بنا ہوا ہے، پوری دنیا کا میں کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا کے اندر ہم اگر کچھ بن جائیں تو ہم کامیاب۔ خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، کسی حدیث میں کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ اگر کسی مسجد کے ذمہ دار ہے تو جنت میں جائیں گے، نہیں، آپ اگر امانت دار امت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں تو جنت ملے گی، ورنہ چاہے آپ بادشاہ وقت بھی بن جائیں یا آپ کتنے بڑے بن جائیں، آج میرے بھائیوں ہم اس کے پیچھے مر گئے۔ ہمارے جتنی برائیاں آپس میں جو کچھ بھی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں کچھ بنوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر ایبیلٹی ہے، اس کو کہتے ہیں حب جاہ، اس کو کہتے ہیں عہدے کی محبت۔ یہ موت کے وقت جاتی ہے، جب آدمی ابو جہل جب مرا، ابو جہل کو جب قتل کیا گیا تو اس کا گلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹ لگے، تو وہ پوچھتا ہے ابو جہل کہ کون کاٹ رہا ہے؟ کہا ابن مسعود، کرے کاش کوئی اونچے خاندان کا آدمی میرا سر کاٹتا، تھوڑا نیچے سے کاٹنا۔ کیا کہہ رہا ہے؟
تھوڑا نیچے سے کھاٹنا تاکہ میرا سر اونچا رہے، گردن تھوڑی لمبی رہے. میرے بھائی خدا کی قسم یاد رکھو اس بات میں، ہمیں ایک کامیاب شوہر بننا ہے، ہمیں ایک کامیاب باپ بننا ہے، ہمیں ایک کامیاب بھائی بننا ہے. وہ پہلی ہماری ذمہ داری ہے. ہم ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جانا چاہتے ہیں. دینی مورا ایک جگہ ہے نیوزی لینڈ کے اندر، دینی مورا، وہاں ایک سینٹر ہے. اس کے سینٹر کے پریزیڈنٹ کا ایک دن مجھے فون آیا. وہ اپنی زبان سے مجھے کہنے لگا ہے مفتی صاحب ہمارے دیدی والے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیوں ایسا شوق ہوتا ہے کہ ہم کچھ بن جائیں. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بھی یہاں کا پریزیڈنٹ ہوں لیکن اب میں چھوڑنا چاہتا ہوں. دیکھو میرے بھائی، اگر کوئی تمہیں بنا رہا ہے خدا کی طرف سے سمجھو، اللہ کی مدد آئے. جس کسی نے کہیں بھی بڑا بننا چاہا ہے یا اپنے آپ کو پیش کیا ہے، خدا کی مدد وہاں نہیں ہے. اس راج کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہو. اتنی مبارک رات کی ہوئی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی. میرے بھائی جس دور میں اور آپ لوگ جی رہے ہیں، ہمارے سامنے تو کارگزاریاں آتی ہیں. آج کے نوجوان اپنے ماں باپ کو بھی مارتے ہیں، ہاں اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. باتیں آ رہی ہیں ہمارے پاس. کیا ہوگا؟ اس کے کس چیز کا نتیجہ ہے؟ تربیت کا نتیجہ ہے، ماحول کا نتیجہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی، حقوق الوالدین بہت بڑا گناہ ہے. قیامت میں تو اس کا حساب بعد میں ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا دیتا ہے. جس نے ماں باپ کو ستایا، وہ بات کی بات تو میرے عزیزوں مرنے کی بات تو بات کی ہے، وہ تو مرنا یقینی ہے اور اس کا حساب ہوگا. لیکن دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھگتتے ہوئے. اس لیے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرو، اپنے ماں باپ کو عزت دو. یہ ایک دفعہ ملتے ہیں، دوسری دفعہ نہیں ملتے. ایک دفعہ چلے گئے، پوری زندگی پھر سوچتے رہو سوچتے رہو. اس لیے جن کے ماں باپ ہے ان کی قدر کرو، نہیں ہے ان کے لیے دعا کرو. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر. میں نے جب سے کہا ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے بخشو، یہاں اس مجلس میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ عمل بنا دیا. یہ عمل بنا دیا 5 ٹائم کا. بڑی بات ہے الحمدللہ. تم کیا اس کو معمولی سمجھتے ہو؟ اپنے ماں باپ کو 5 ٹائم کی نماز میں یاد کرنا کہ اس کی توفیق ہے، شکر ادا کرو. دین ہمارا بہت آسان ہے. اس دین کے اندر کوئی آدمی سختی نہیں کر سکتا. ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسان ہے. وَلَن یُشَادَّ الدِّینَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا. بشارتیں سناؤ، دین کے اندر خوشخبریاں. تو پڑھ کے بخشو اپنے ماں باپ کو، رشتے داریوں کو جوڑو. اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے آج کی اس مبارک رات میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی. زنا ہے جس میں سے، ہاں زنا کرنے والا اس کا بھی بہت بڑا وبال ہے. مسبل ازار، پائجاموں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح سے شراب کا عادی، جو بھی چیز نشہ لاوے، کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جو نشے میں لاوے وہ خمر ہے. ہاں ما اسکر فقلیلہ وکثیرہ سواء، جو چیز نشے میں لاوے وہ تھوڑی اور زیادہ سب برابر. اس لیے منہ سے کھل کے مت بولو اس بات کو. ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. میرے بھائیوں، ہم اس عمر کو پہنچ گئے یا یہ کہ اس زمانے میں پہنچ گئے کہ ایسی بیماریاں ہو گئی کہ آدمی ٹپا ٹپ جا رہا ہے، ٹپا ٹپ جا رہا ہے. اور ایک چیز ہے کینہ. کینہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی اتنا لا تباغضوا، آپس میں بغض مت رکھو. دیکھو دو چیزیں الگ الگ ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو سمجھایا کہ کینہ وہ ہے جو اختیار اور ارادے سے کسی کی برائی اور بدخواہی دل میں رکھے. ارادے بعض دفعہ آدمی ایسا ہوتا ہے جس سے کسی سے بہت محبت ہے اور اس سے محبت کی حالت میں اس سے کوئی ایسی بات پیش آ گئی وہ دل میں رہ گئی.
یہ گناہ نہیں ہے، گناہ میں داخل اس کے پیچھے تم پلان کرو کہ اس کو میں پھنساؤں کسی طرح، اس کو کسی جگہ نقصان میں ڈالوں میں، یہ کینا ہے۔ آج ہم مسلمان آپس میں سلام بھی کرتے ہیں، مشابہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے میرے بھائی، ہم سادہ مسلمان اور معاف کم ہو جائیں گے۔ دیکھتا ہوں بہت سی دفعہ کہ ملتے بھی ہے باہر جا کے وہ اس کی برائی کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس طرح کے ڈبل فیس تو اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اس لیے آج کی رات میں یہ اس بات سے توبہ کرو، تمام قسم کے جو اچھے اخلاق کے اپنے اندر پیدا کرو۔ یقیناً میرے بھائیو آپ بہت قیمتی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کی خوبیاں۔ جمعہ کی نماز کے اندر لوگ یہاں آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو جمعہ ہوتے سب باتیں سنتیں بدیں، اور یہاں تو پونے بھاگ حصے کی مسجد بھری رہتی ہے، سنتیں پڑھ رہے ہیں لوگ، دعا کریں۔ الحمدللہ میں اپنے اس کے اوپر مجھے رہتی بھائی فخر ہے اس بات کا کہ الحمدللہ جو بات ہم ڈالتے ہیں وہ اٹھتی ہے۔ یہ روزے گھروں میں بھی رکھے جاتے ہیں، پہلے بھی عرفے کا بھی رکھا گیا، عاشورہ کی ملا کے رکھے، بڑی خوشی ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر۔ آپ لوگ اس بات کے اوپر بھی آمادہ ہو، اور یہ کہ دوسرے کو بڑا سمجھو، اپنے کو بڑا مت سمجھو۔ آج سب سے بڑی لڑائی جو کینا ہے وہ اسی کا ہے کہ اس میں کوئی صلاحیت نہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، اس میں کچھ نہیں، تو دوسرے کو رسپیکٹ، دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھو۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم دوسرے کو عزت دینے والے بن جائے، تو پھر عزت ہمیں ملنے والی ہے۔ اور میرے بھائی جیسے میں نے کہا حب شاہ جو ہے، حب شاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کو کافی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، اور اس کو مسند احمد کے اندر اور ترمذی میں نقل کیا روایت کو، اور اس کو صحیح قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسدا من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا آدمی کے دین کو مال کی لالچ اور عہدے کی لالچ نقصان پہنچاتی ہے۔ مال کی لالچ اور عہدے کی کرسی کی لالچ یہ آپ کے دین کو ڈیمیج کرتی ہے۔ کیسے ڈیمیج کرتی ہے؟ لوگ کہیں گے کہ رفیق ارے بڑا سب عزت کر رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہوگا کہ میں کچھ اسی لیے تو لوگ مجھے مانتے ہیں نہیں۔ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے جس سے دین برباد ہوتا ہے اور دنیا برباد ہوتی ہے۔ آج تو یہی حال ہے کہ جس کی عزت کی جاتی ہے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ جو کوئی آدمی عزت کے اونچے درجے پہ جاتا ہے تو لا یرما شجر الا ذو ثمر، پتھر تو اسی درخت پہ لگتے ہیں جہاں پھل ہوتے ہیں، تو پھر اس کے دنیا میں دشمن ہو جاتے ہیں، حسد پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس آدمی کے لیے دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بندے بن کر جینا سیکھو۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، کوئی مجھے کام سونپے گا تو میں کر دوں گا، میں تو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میرے اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالنا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ بیویوں کے ہاتھ مت اٹھاؤ، اللہ کے بندوں بیویوں کے ہاتھ مت اٹھاؤ، بچیوں کے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ بہت سارے لوگ عورتوں کو مارتے ہیں، اب کیا یہ انسانیت ہے؟ جس عورت کے ہاتھ کا پکایا ہوا ہم کھاتے ہیں، جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اس کے ساتھ تو کیسے محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تربیت کا معاملہ بہت نازک ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تربیت کا باب بہت نازک ہے اور اسی میں یہ توجہ ہوتی ہے۔ آدمی تربیت کے معاملے میں دیکھ یہ رہتا ہے کہ بچے بڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں آج کی جو رات ہے بڑی بابرکت رات، اور دیکھو روایات میں تو کچھ آیا نہیں ہے، صحیح روایتوں میں کہ 100 رکعت پڑھو یا 200 رکعت پڑھو، ایسا نہیں۔ آپ اپنی دل کی بشاشت سے، حاضری سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ آج تک مجھ سے جو کچھ بھی ہوا ہے، میں نے غلط کیا بھی، مجھ سے غلط ہوا بھی، کھل کے بھی ہوا اور چھپ کے بھی ہوا، یا اللہ تو جانتا ہے، لیکن آج تک تو نے مجھے پکڑا نہیں، تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، تو نے روزی کا دروازہ مجھ سے بند نہیں کیا آج تک، یہ تیرا کتنا بڑا احسان۔ ارے خدا سے بات کرو یار، اللہ سے بات کرو، تنہائی میں بیٹھ کے، اسی سے تو پیار ہوتا ہے اللہ سے، اسی سے اللہ سے محبت بڑھے گی۔ ایک آدمی غسل جنابت کر کے اٹھتا ہے
اور غسل جنابت کے بعد اللہ سے کہتا کہ یا اللہ یہ تو غسل جنابت فرض نہ کرتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ غسل فرض، اور پھر ہمیں کیسے سمجھ میں آتا کہ ہماری بے چینی ختم ہو۔ اور آدمی یا اللہ تو یہ عورت پیدا نہ کرتا تو ہمارا کیا ہوتا، یہ تو تیرا احسان ہے کہ میرے مزاج کے مطابق تمہیں بیوی عطا فرمائی۔ شکر ادا کرو اللہ کا، نعمتیں بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ ایک اطمینان، یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی ہے تو دو ہو جائے گی، آپ سوچو کہ نعمتیں بڑھے گی تو اگر ایک چیز تو بڑھنے کی بات کر رہا ہے تو اچھا ہے۔ ارے بھائی چین اور سکون کی زندگی ملے گی۔ بعض دفعہ آدمی سوچتا ہے کہ کیا مصیبت میں پھنس گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو چین والی زندگی، سکون والی زندگی عطا ہوگی۔ عورتوں کا بھی یقیناً ہماری زندگی میں بڑا رول ہوتا ہے۔ بعض عورتیں آدمی کی زندگی کے لیے بالکل یوں سمجھو کہ مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس سے لائف بن جاتی ہے آدمی کی۔ ہاں، اس کا عورتوں کے ساتھ اس طرح رہو۔ یہ مبارک رات ہے، 2 رکعت صلاۃ الشکر بھی پڑھو کہ اللہ آج تک تمہیں مجھے زندہ رکھا۔ مجھے کبھی کبھی حاجی جبار کی بات دیکھتا ہوں تو مجھے وہ یاد آ جاتے ہیں کہ وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے اور پورا سن کے مل کے جاتے تھے۔ آج وہ ہماری مجلس میں نہیں ہے، پتہ نہیں آئندہ مجلس کس کو نصیب ہو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ دیکھو آج کی رات میں لوگوں کی موت، لوگوں کی زندگی، لوگوں کی روزی لکھی جائے گی، کس کا کیا ہوگا، اور آگے فرمایا کہ اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کو پتا ہے کہ اس کا نام کس میں لکھا گیا ہے۔ وہ بہت اللہ کے ولی آدمی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے یہ سوچو کہ پتہ نہیں آج کی شب برات کس کو ملتی ہے اور کس کو، کون یہاں رہتا ہے کوئی دوسری جگہ رہتا ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کا جہاں رزق ہوگا وہاں جانا پڑے گا۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات کروں، دنیا سے اس طرح جاؤ یار کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو اور بندے بھی بات کرے کہ آدمی بہت کام کرتا، آدمی ایسا تھا کسی بات کا بھی کام ہوتا وہ خراب ہوتا۔ یہ نام والی باتوں سے دور رہو، نام والی باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے عمر کی خواب میں زیارت عطا فرما، یا اللہ عمر کی خواب میں زیارت عطا فرما۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپنے میں آئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ پوچھا کہ عمر کیسی ہوئی؟ کہا پسینہ تھا بدن میں۔ کہا کہ میں تو بہت، اتنے بڑے امیر المومنین اور مسلمانوں میں حضور کے بعد صدیق اکبر کا مقام ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر کا مقام ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم پھنس جائیں۔ اتنا بڑا آدمی، آج جو آدمی جس جگہ کا ذمہ دار بنتا ہے، جس کسی سنستھا کا ذمہ دار بنتا ہے، کسی مسجد کا یا کسی لیگ کا کوئی ذمہ دار بنتا ہے، وہ سمجھ لے کہ مجھے اس کا جواب اللہ کیا دینا پڑے گا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھ سے اگر کوتاہی ہوئی ہے اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں صحیح کہتا ہوں کہ اگر آج مجھے کوئی کچھ بنائے مجھے نہیں بنائے، میں بس اپنے جس طرح کی زندگی گزارا ہوں وہی اچھا ہے۔ اور میں تو اپنے دوستوں سے بھی جو خاص دوست ہوتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں شوق مت رکھنا، جتنا کام امت کا وہ کرو، دل سے کرو، امت کی خدمت کرو، بیواؤں کی خدمت کرو، سب مسلمانوں کے غیروں پہ بھی کام آؤ۔ یہ کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن وہی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا، کسی کو کیا پتا کہ اس میں کون سی لکھی۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور تنہائیوں میں رو اللہ کے سامنے، میں بھی گنہگار ہوں، آپ بھی گنہگار ہیں۔ یہ مفتی بول رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا کلین ہے اس سے یہاں بول رہا ہے، سب گنہگار ہیں اور سب کو اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گرائے، اس کو پسند آتا ہے، ہمارا رونا اس کو پسند ہے، اس لیے رونا چاہیے میرے بھائیوں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ جو بندوں کی آنکھوں سے آنسو جو نکلا ہے، چاہے مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اس کی قیمت اللہ کی ہے۔ سمندر کے سمندر جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتی، لیکن ایک مومن کے آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو جو اس کی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کے اللہ کے سامنے گر گرائے اور معافی مانگے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سے زیادہ اور آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور یقیناً ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کے حالات کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے، امت کے حالات کو درست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔